قربانی ایک 6 بے جان حروف کا مجموعہ ہے، مگر اس مجموعے پر جب غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کتنی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بظاہر ایک بہت دشوار گزار گھاٹی ہے، مگر حیات جاودانی کا پیغام اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ در حقیقت اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد ہے جب آپ نے عالم خواب میں قربانی کا حکم پا کر اپنے لخت جگر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی تھی، اور اس قربانی کے ذریعے رضائے الہی کے ساتھ فرشتوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا، اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ ابراہیم کا دل اس کے رب کے علاوہ کسی اور کا مسکن نہیں ہے۔ وہ محبت الہی سے معمور ہے، کسی اور کی محبت اس پر غالب نہیں ہے، اس کے تمام تر جذبات محبت خداوندی کے تابع ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام گئے اور ملک شام میں رہنا شروع کیا تو آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ آپ مجھے ایک نیک صالح حلیم المزاج لڑکا عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک حلیم المزاج لڑکا عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آ گئے اور مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنایا، وہاں رہنا شروع کیا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اس قابل ہو گئے کہ وہ چل سکیں پھر سکیں، یعنی چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اس لخت جگر کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوا کرتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے لخت جگر سے کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا کہ ابا جان آپ اپنے اس حکم کو، اللہ کے اس حکم کو پورا کیجئے اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ جب دونوں اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے لخت جگر کا گلا کاٹ دیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب اپنے اس لخت جگر کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اور یہ قربانی اتنی زیادہ پسند آئی کہ رب العالمین نے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور اسی کے ساتھ جنت سے ایک دمبا بھیجا، اور اس دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کیا گیا۔ تو یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس کے بعد قربانی کا یہ سلسلہ ہر زمانے میں چلتا رہا، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کا رواج تھا، لیکن ان لوگوں کا طریقہ کار کچھ الگ تھا۔ وہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام سے، بتوں کے نام سے ذبح کیا کرتے تھے، اور جانوروں کا خون کعبے کی دیواروں پر لگا دیا کرتے تھے، اور جانوروں کا گوشت بتوں کے سامنے اکٹھا کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے حکم سے ذبح کیجئے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر اور امام رازی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ اور حسن بصری، ان تمام حضرات کی رائے یہ ہے، اور یہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر عرب کے مشرکین بتوں کے نام سے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام سے ذبح کیجئے، اور ساتھ ہی زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانوروں کا خون، ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔
یعنی انسان جب جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس جانور کا خون اور اس جانور کا گوشت اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ لوگوں کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ کس کے اندر کتنے تقوی موجود ہے اور کس کے اندر کتنے جذبات موجزن ہیں۔ تو قربانی کی روح اور قربانی کا جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ اپنی تمام تر خواہشات کو بھی ذبح کر دے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ قربانی کی حقیقت اور بنیاد اور اس کی روح یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا جائے، سر تسلیم خم کر دیا جائے اور جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام نفسانی خواہشات کو بھی ایک ایک کر کے ذبح کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی پوری زندگی مسلسل قربانی فرماتے رہے اور صحابہ اکرام کو بھی قربانی کی عظمت اور اس کی فضیلت سے آگاہ فرماتے رہے۔ ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان قربانیوں کے ذریعے ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، اور قربانی کرنے والا قیامت کے دن جانور کے ساتھ آئے گا، جانور کے سینگ، اس کے کھر اور اس کے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے لوگو، تم خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ایک روایت اور ہے جس کو امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت حسین ابن علی کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو اور وہ اپنی قربانی کے ذریعے ثواب کی نیت رکھتا ہو، تو یہ قربانی اس کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جن میں قربانی کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بھی بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، اور وہ الترغیب والترہیب کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس وسعت ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دیکھیے کس قدر وعید پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس پر قربانی کی وسعت ہے اور وہ وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ عیدگاہ میں نہ آنا تو دور کی بات، عیدگاہ کے قریب نہ آنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ کس قدر وعید ہے۔ تو قربانی نہ کرنے کے سلسلے میں بھی بڑی سخت وعید حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔